زکوٰۃ کے 33 مسائل ہیں جو بہت کام کے ہیں اور بہت ضروری ہیں، تقریباً ہر مسلمان کو جاننے ہی ضروری ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، زکوٰۃ کے مستحق شریعت میں کون لوگ ہیں؟ نمبر 1، فقراء و غربا جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال نہ ہو۔ نمبر 2، مساکین جو کسی بھی مال کے مالک نہ ہوں۔ نمبر 3، ایسے قرض دار جن کو قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنی ذاتی مالیت میں کچھ بھی قرض کی ادائیگی کے لیے نہ ہو، تو ان کو قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، وہ مسافر جو سفر کے دوران ضرورت مند ہو جائے، اگرچہ اپنے وطن میں وہ مالدار ہو اور گھر سے فوری طور پر مال منگانا مشکل ہو اور سفر میں اس کے پاس کرائے وغیرہ کے پیسے نہ رہے ہوں، کسی وجہ سے چوری ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو سفر میں اسے بقدر ضرورت زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، ایک فقیر کو ایک وقت میں مکمل نصاب کا مالک بنانا مکروہ ہے۔ ایک فقیر کو، یاد رکھی مسئلہ، ایک دم اتنا مال دے دینا ایک غریب فقیر کو کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے، یہ بہتر نہیں ہے۔ یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال دے دینا، اس کے 35-40 ہزار روپے آج کل بیچتے ہیں، تو 35-40 ہزار روپے ایک دم دے دینا ایک غریب فقیر کو، یہ بہتر نہیں ہے۔ باقی تو 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کا نصاب ہے، اس کی بازار میں قیمت پوچھ لی جائے وہ کتنے کی ہے، کیونکہ چاندی کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ البتہ اگر وہ مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کے لیے بڑی رقم دی جائے اس کو، اگر وہ مقروض ہے کوئی غریب آدمی اور قرض لمبا ہے اور قرض کی ادائیگی کے لیے بڑی رقم بھی دے دے، 35-40 ہزار روپے سے زیادہ بھی دے دے، تو اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، قریبی رشتہ دار جن میں اولاد کا یا شوہر بیوی کا رشتہ نہ ہو، زکوٰۃ کے اہم مستحقین میں سے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے میں 2 گنا ثواب ملتا ہے، ایک زکوٰۃ کا اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، صلہ رحمی اور قرابت کا۔ باپ دادا اولاد اور شوہر بیوی کے علاوہ بقیہ سب ضرورت مند رشتہ داروں، مثلاً بھائی بہن، چچا پھوپھی ماموں اور بھانجے وغیرہ، ان سب کو زکوٰۃ دینا شرعاً درست ہے، شریعت میں درست ہے، بلکہ افضل ہے۔ مسئلہ نمبر 4، غریب بھائی بہن کو زکوٰۃ دینا۔ غریب بھائی بہن کو زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ اس میں دوہرا ثواب ہے، ایک زکوٰۃ دینے کا اور دوسرے اچھا صلہ رحمی کا، حسن سلوک کرنے کا۔ نمبر 5، سوتیلی ماں، بہو یا داماد کو زکوٰۃ دینا۔ آدمی اپنی سوتیلی ماں، بہو یعنی بیٹے کی بیوی یا داماد یعنی بیٹی کے شوہر، ان سب کو زکوٰۃ دے سکتا ہے جبکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں۔ مسئلہ نمبر 6، گھر کے خادموں کو زکوٰۃ دینا۔ گھر میں کام کرنے والے غریب ملازمین کو ان کی تنخواہوں کے علاوہ انعام کے طور پر کسی خوشی کے موقع پر جو کچھ دیا جاتا ہے اس میں زکوٰۃ کی رقم کو صرف کرنا درست ہے۔ زکوٰۃ کی رقم ان کو انعام کے طور پر دی جا سکتی ہے، گھر میں کام کرنے والے نوکر چاکر کو، غریب ملازم کو۔ مسئلہ نمبر 7، عیدی کے عنوان سے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مستحق زکوٰۃ حضرات کو زکوٰۃ کی رقم دینے سے بھی زکوٰۃ کی رقم عیدی کے عنوان سے اگر ہم نے دے دی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 8، زکوٰۃ کو ہدیہ یا قرض کہہ کر دینا۔ اگر کسی نے زکوٰۃ کی نیت کر کے ہدیہ یا قرض کے نام سے بھی روپیے دے دیے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یعنی فقیر کو یہ بتانا، غریب فقیر کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ مسئلہ نمبر 9، سمجھدار بچے کو زکوٰۃ دینا۔ اگر فقیر سمجھدار بچے کو زکوٰۃ دی یا کپڑے پہنا دیے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہاں سمجھدار سے مراد وہ ہے جو بالغ تو نہ ہو لیکن قریب البلوغ ہو، جس کو شریعت میں مراہق کہتے ہیں، یعنی 12-13 سال کی عمر کا بچہ ہو جو ابھی بالغ تو نہیں ہے لیکن سمجھدار ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینے سے بھی یا کپڑے پہنانے سے بھی زکوٰۃ کی قیمت میں پیسے دے دی، زکوٰۃ کی قیمت یا تو پیسوں سے دے دی یا کپڑے پہنا دیے زکوٰۃ کی قیمت میں، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
مسئلہ نمبر 10، مستحق زکوٰۃ سارے میں ہی دیکھنا ہوگا۔ مالدار شوہر کی غریب بیوی کو زکوٰۃ دینا۔ اگر کسی عورت کا شوہر مالدار ہو لیکن وہ خود غریب اور تنگ دست ہو تو ایسی عورت کو زکوٰۃ دینا بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 11، مالدار اولاد کے تنگ دست باپ کو زکوٰۃ دینا۔ اگر کوئی باپ فقیر اور محتاج ہو اور اس کی اولاد تو مالدار اور صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کی مد سے اس شخص کی امداد کرنا جائز ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے اس کے باپ کو جو فقیر اور محتاج ہے وہ زکوٰۃ کی رقم سے دینا جائز ہے، کیونکہ اولاد کی مالداری کی وجہ سے باپ کو مالدار نہیں سمجھا جائے گا۔ بالغ اولاد کی مالداری سے باپ کو مالدار نہیں سمجھا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 12، غریب کی شادی میں زکوٰۃ خرچ کرنا۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ جو شخص غریب اور فقیر ہو اسے زکوٰۃ دینا درست ہے، لیکن آج کل غریب بچیوں کی شادی کے نام پر جو باقاعدہ چندہ کیا جاتا ہے اور لوگوں نے مانگنے کی رسم بنا لی ہے، اس میں شرعی خرابی ہے کہ اولاً تو دو ایک اصحاب خیر کے تعاون سے ہی نصاب کے بقدر رقم جمع ہو جاتی ہے۔ 2-4 آدمیوں نے زکوٰۃ دے دی، نصاب کے بقدر اس پر اکٹھی ہو گئی 35-40 ہزار روپیے، لیکن پھر وہ آگے پھر مانگتا رہتا ہے اور وائی تباہی رسومات لمبی چوڑی دعوتوں کے انتظام کے لیے مزید رقمیں زکوٰۃ کی حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ بقدر نصاب یعنی 35-40 ہزار روپے کے بقدر مال حاصل ہو جانے کے بعد اب مزید زکوٰۃ کی رقم لینا ہرگز جائز نہیں۔ اب آگے اس شادی والے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم آگے کو لینا ہرگز جائز نہیں ہوگا، اور دینے والے کو بھی اگر اصل صورتحال معلوم ہو جائے تو اس کے لیے دینا بھی صحیح نہ ہوگا، درست نہ ہوگا۔ ہاں ایسی جگہوں پر اگر خرچ کرنا ہی پڑے، اگر خرچ کرنے کی ضرورت ہی آ رہی ہے تو مالدار آدمی یہ کریں کہ امدادی رقم سے تعاون کرے، امداد سے اس غریب کی تعاون اور مدد کی جائے تاکہ وہ اپنی بچی کی شادی میں کام چلا سکے۔ زکوٰۃ نہ دی جائے، احوط یہی ہے، احتیاط اسی میں ہے اگر زیادہ کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ مسئلہ نمبر 13، فقیر سمجھ کر زکوٰۃ دی، بعد میں پتہ چلا وہ تو مالدار تھا۔ اگر کسی شخص نے اپنی زکوٰۃ کسی شخص کو غریب فقیر سمجھ کر دے دی، مثلا وہ شخص فقراء کی لائن میں کھڑا تھا یا فقیروں جیسا حلیہ اس نے بنا رکھا تھا، بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ لینے والا شخص مستحق زکوٰۃ نہیں تھا، تو دینے والے کی زکوٰۃ تو ادا ہو گئی۔ اب اس نے غلط لیا ہے، اس کا گناہ اس کے ذمے ہوگا۔ مسئلہ نمبر 14، زکوٰۃ کی رقم سے غریبوں کے کپڑے بنا دینا۔ زکوٰۃ کی رقم سے غریب مستحقین کو کپڑے وغیرہ بنا کر دینا یہ بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 15، زکوٰۃ کی رقم سے بنے ہوئے فلیٹ غریبوں کو دے دینا۔ زکوٰۃ کی رقم سے فلیٹ یا مکان تعمیر کر کے انہیں غریبوں میں بطور ملکیت تقسیم کرنا، انہیں مالک بنانے سے زکوٰۃ ادا ہوگی، اور انہیں رجسٹری کر کے خود مختار مالک بنا دینا یہ درست ہے، اس سے زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن عارضی کسی کو رہنے کے لیے مکان دے دیا ہم نے اور اس کے کرائے وغیرہ میں زکوٰۃ کاٹنے لگے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہے۔ مسئلہ نمبر 16، زکوٰۃ کی رقم سے کہیں فساد ہوئے لوگوں کی مدد کر دینا کیسا ہے؟ اگر کسی علاقے میں فساد پھیل گیا تھا تو جو لوگ فساد سے متاثر ہو کر بے گھر اور بے بس ہو گئے ہیں ان کی امداد میں زکوٰۃ کی رقم کو لگانا جائز ہے، بلکہ ایسی مصیبت زدہ لوگ زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں۔ مسئلہ نمبر 17، قیدیوں کی رہائی کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ یاد رہے جو بے قصور ہیں، بے قصور غریب مسلمان جو جیل میں چلے گئے ہیں کسی وجہ سے، ان قیدیوں کی رہائی کے لیے، انہیں چھڑانے کے لیے ان کی طرف سے اصلاً یا وکیل کے طور پر قبضہ کر لینے کے بعد زکوٰۃ کی رقم پر ان کی اجازت سے ہی زکوٰۃ کی رقم کو استعمال کرنا ان کے چھڑانے کے لیے یہ جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 18، مقروض کو زکوٰۃ دینا۔ جو شخص غریب فقیر ہے اور مقروض بھی ہے اس کو زکوٰۃ دینا افضل ہے، قرض دار ہے اس کو زکوٰۃ دینا افضل ہے کیونکہ وہ نسبتاً زیادہ محتاج ہے۔
مسئلہ نمبر 19 کہ لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ نمبر 1 باپ دادا پردادا نانا پرنانا، اسی طرح دادی نانی وغیرہ۔ نمبر 2 لڑکے لڑکیاں پوتے نواسے پوتیاں نواسیاں۔ نمبر 3 بیوی اور شوہر۔ نمبر 4 غلام باندی۔ نمبر 5 کافر۔ نمبر 6 صاحب نصاب مالدار۔ نمبر 7 صاحب نصاب مالدار کے غلام باندی۔ نمبر 8 مالدار کا چھوٹا بچہ، وہ بھی مالدار ہی کی کفالت میں رہتا ہے، پرورش میں رہتا ہے، اسے بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 9 سادات، بنو ہاشم، آل علی، آل عباس وغیرہ۔ نمبر 10 بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلام باندی۔ یہ پہلا مسئلہ تو اس میں یہی آیا، اصول و فروع کو زکوٰۃ دینا، اپنے باپ دادا لڑکوں اور پوتوں کو زکوٰۃ دینے سے فرض ادا نہ ہوگا۔ اوپر والوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، باپ دادا کو، اور لڑکوں پوتوں نیچے والوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ سادات بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اس میں کچھ تفصیل ہے مسئلے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو زکوٰۃ یعنی صدقات واجبہ کی استعمال سے منع فرمایا، لہٰذا خانوادہ ہاشمی یعنی سادات جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہوتے ہیں اور ان کے آزاد کردہ جو غلام ہیں ان کو زکوٰۃ دینا کسی حال میں بھی درست نہ ہوگا۔ لیکن یاد رہے فقہاء نے لکھا ہے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے علاوہ نفلی صدقات سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ سادات کی سیدوں کی نفلی صدقات سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، بلکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبی نسبت کی بنا پر ان کی مالی خدمت کرنا، امداد وغیرہ سے یہ بڑا کار ثواب ہے۔ بنو ہاشم سے کون لوگ مراد ہیں؟ 5 خاندان کے افراد مراد ہیں جو فقہاء نے لکھا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، حضرت حارث بن عبد المطلب کی اولاد۔ ابو لہب بھی اگرچہ بنو ہاشم میں سے ہے لیکن اس کو اور اس کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ اس میں کافر کا مسئلہ بھی آیا تھا، کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، زکوٰۃ کا روپیہ کسی کافر پر خرچ کرنا جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 21 پاگل اور ناسمجھ بچہ یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ پاگل اور ناسمجھ بچے کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، البتہ اگر ان کا ولی ذمہ دار ان کی طرف سے قبضہ کر لے تو زکوٰۃ درست ہو جائے گی اس صورت میں، جبکہ ولی بھی اور وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہوں۔ مسئلہ نمبر 22 زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مالک بنانا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تو فقیر غریب کو باقاعدہ مالک اور قبضہ دینا، قابض بنانا شرط ہے، بغیر مالک بنائے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 23 زکوٰۃ کی رقم مسجد وغیرہ میں نہیں لگائی جا سکتی۔ زکوٰۃ کی رقم مفاد عامہ کے کاموں میں لگانا جائز نہیں ہے، مثلا راستوں، پلوں، پانی کی ٹنکیوں، شفا خانوں، دواخانہ بنوا دیا، ان کی تعمیر میں زکوٰۃ کا روپیہ لگانا درست نہیں ہے۔ ان جگہوں پر زکوٰۃ کا روپیہ لگانے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ زکوٰۃ کے مال سے میت کی تجہیز و تکفین نہیں کی جا سکتی، ڈائریکٹ اس میں زکوٰۃ کا روپیہ لگانا میت کی تجہیز و تکفین میں جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر سخت ضرورت ہو تو کسی غریب مستحق کو زکوٰۃ کی رقم دے دی جائے، پھر وہ اپنی طرف سے تجہیز و تکفین میں لگا دے، وہاں تملیغ پائی جائے گی تو ایسا کرنا درست ہوگا۔ مسئلہ نمبر 24 زکوٰۃ سے میت کا قرض ادا کرنا۔ میت مقروض کا قرض زکوٰۃ کی رقم سے ادا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں تملیغ نہیں پائی جاتی۔ مسئلہ نمبر 25 زکوٰۃ کے مال سے فقراء کی دعوت کر دینا، ایک جگہ بٹھا کر کھانا کھلا دینا، اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی کیونکہ اس میں مالک بنانا پایا ہی نہیں جاتا۔ ہاں اگر انہیں اپنے اپنے کھانے کا الگ الگ مالک بنا دیا، انہیں ملکیت کے طور پر تقسیم کیا ہے تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ فقراء کو کھانا اس طرح تقسیم کیا مالک بنا کر تو اس میں زکوٰۃ ادا ہوگی، اور لیکن ایک جگہ بٹھا کر کھانا کھلا دیا جس میں اپنے اپنے کھانے کا مالک نہیں بنایا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔
مسئلہ نمبر 26، زکوٰۃ میں فقیر کو عارضی طور پر مکان دے دینا. میں نے پہلے بھی بتایا یہ مسئلہ. فقیر کو مکان ایک مدت تک رہنے کے لیے دے دیا اور اس کے کرائے میں زکوٰۃ کی نیت کر لی تو اس سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، کیونکہ یہاں بھی کس مالک بنانا نہ پایا گیا. مسئلہ نمبر 27، رفاعی اسپتال میں زکوٰۃ کی رقم لگا لینا. ہسپتال کی تعمیر میں تو زکوٰۃ کی رقم لگانا جائز نہیں، یہ مسئلہ پہلے بھی آیا. البتہ زکوٰۃ کی رقم سے دوائیں خرید کر غربا اور مستحق لوگوں کو دینا یہ شریعت میں درست ہے. زکوٰۃ کی رقم سے دوائیں خرید کر غربا اور مستحق زکوٰۃ لوگوں کو دے دینا یہ شرعاً درست ہے، لیکن غیر مستحق لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم سے خریدی گئی دوائیں دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اس میں مستحق دیکھ کر دے. مسئلہ نمبر 28، مدارس میں زکوٰۃ دینے میں دوہرا ثواب ملتا ہے. مدارس میں زکوٰۃ خرچ کرنے میں دوہرا ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور دوسرے علم دین کی اشاعت اور دین کے تحفظ کا. وہاں جو اس رقم کو استعمال کرنے کے بعد جو طلبہ علم دین حاصل کریں گے اور دین کا تحفظ ہوگا اور علم دین کی اشاعت ہوگی، لہذا اس میں بھی دوہرا ثواب ملے گا. مسئلہ نمبر 29، مدرسے سے متعلق یہ بھی یاد رہے جس مدرسے میں مصرف زکوٰۃ نہ ہو، زکوٰۃ کا مصرف وہاں نہ پایا جاتا ہو، علماء سے معلوم کر لے، اس میں زکوٰۃ صرف خرچ کرنا یہ صحیح نہ ہوگا. دیکھ کر دے، فی الحال جہاں زکوٰۃ کا مصرف موجود نہ ہو وہاں زکوٰۃ کی رقم چندے میں نہ اکٹھا کرنا جائز ہوگا اور نہ ان کو دینا جائز ہوگا. مسئلہ نمبر 30، مقروض کے قرض کو معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی. مقروض کو قرض سے بری کرنے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی. البتہ اگر کسی نے مقروض کو زکوٰۃ کی رقم دے دی پھر اس سے اپنا قرض وصول کر لیا بعد میں تو یہ درست ہوگا. بظاہر تملیک شرط ہے، زکوٰۃ میں تو مالک بنانا شرط ہے کہ پہلے ہم نے زکوٰۃ دے کر اس کو مالک بنا دیا، اب وہ اس پیسے سے چاہے اسی آدمی کا قرض ادا کر دے جس نے زکوٰۃ دی ہے. مسئلہ نمبر 31، زکوٰۃ کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا. بہتر ہے کہ ہر شہر والے اپنی زکوٰۃ اپنے شہر کے فقراء، غربا اور مستحقین ہی پر خرچ کریں، لیکن اگر دوسری جگہ کے لوگ زیادہ مستحق ہوں تو دوسری جگہ زکوٰۃ کی رقم بھیجنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مثلاً بہت سے رشتہ دار ضرورت مند دوسرے شہر میں رہتے ہوں یا بہت سے مدارس ایسے پسماندہ علاقوں میں واقع ہیں جہاں تعاون کرنا، مدد کرنا دین کی بقا کے لیے ضروری ہے، تو وہاں زکوٰۃ کی رقم بھیجنا نہ صرف جائز بلکہ زیادہ ثواب کا باعث ہوگا. مسئلہ نمبر 32، رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب. رمضان المبارک میں چونکہ ہر فرض عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے رمضان میں زکوٰۃ دینے میں انشاءاللہ تعالی 70 گنا ثواب ملنے کی امید ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ساری زکوٰۃ رمضان ہی میں نکال دی جائے اور غیر رمضان میں غربا اور فقراء کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھا جائے، بلکہ حسب ضرورت جب غریب فقیر کی ضرورت محسوس کرے جبھی خرچ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. مسئلہ نمبر 33، زکوٰۃ کی رقم چوری ہو گئی کسی کی. اگر زکوٰۃ کی رقم الگ کر کے رکھی ہوئی تھی اور وہ چوری ہو گئی یا کسی اور طرح ضائع ہو گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، دوبارہ ادا کی جائے گی، اس لیے کہ مصرف پر خرچ نہیں ہوئی اور تملیک بھی نہیں پائی گئی، نہ تو مالک بنانا پایا گیا نہ اس کے مصرف پر خرچ ہوئی، وہ تو چوری ہو گئی ہے.